آپ واحد صحافی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سائفر کے معاملے پہ گھنٹی بجائی تھی خطرے کی تحریک انصاف اور چیئرمین تحریک انصاف کے. بالکل صحیح. اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ خود تحریک انصاف والوں کو بھی آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگی کہ لیکن بہت دیر لگی مہربان آتے آتے. وہ اس وقت تک کام خراب ہو چکا تھا. آج یہ جو ہے اعظم خان صاحب کا بیان، اس کے کچھ نکات آپ نے پڑھ لیے ہوں گے. جی. معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ اگر یہ والا جو ہے بیان سامنے اگر آپ رکھیں، جان کتنی نظر آتی ہے اس میں آپ کو؟ دیکھو، میں آپ کو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سائفر کا جو کیس ہے، اس کی سنگینی ہمارے تحریک انصاف کے معصوم دل لوگ نہیں سمجھ رہے. اب تو سمجھ گئے نا. بہت دیر لگائی نا. یہ اگر شروع سے سمجھ گئے ہوتے تو یہ انٹرسیپٹ نامی آؤٹ لیٹ پہ ایز اٹ از، جو کیونکہ سائفر تو ایز سچ جو ہوتا ہے اس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے نا. سمجھ گیا ہوں، ٹھیک ہے. سمجھ گئے. تو اب جہاں سے آیا ہے یا جو گفتگو ہوئی، آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ میں نے آپ کے سامنے اسٹیٹ آفس کے ترجمان کی بریفنگ سنوائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جس میں کلوزش. کیوں؟ انٹرسیپٹ نامی ویب سائٹ پر آنے سے پہلے اس نے کبھی یہ کلوزش والا جواب نہیں دیا تھا. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. بات میرے اور آپ کے درمیان ہوئی ہے اور وہ ریکارڈ ہوئی ہے. جب انٹرسیپٹ میں چھپا ہے پھر اس نے کہا ہے کلوزش، اور یہ ترجمان کہہ رہا ہے. اور میں نے اسی دن تمہیں کہا، میں نے کہا بابو اب یہ جو ہے یہ نادان دوستوں نے، اور اسٹوری کا آج بھی یاد کرو، میں اس وقت دہائی مچاتا رہا. میں نے کہا یار یہ کتنے نادان دوست ہیں. کہتے ہیں یہ کاپی ہمیں تحریک انصاف نے فراہم نہیں کی، یہ فوج نے دی. یہ فوج نے دی. سمجھ آ گئی؟ اب یہ اس کی بات یہ کہ جی وہ کاپی کہاں ہے، وہ اب اعظم خان کا جو بیان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ کاپی تو وزیر اعظم نے مانگی اب تھی. یہ پڑھنے کہ کے بدقسمتی سے سابق وزیر اعظم صاحب ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں اسکرین پر یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ تھی میرے پاس کہیں کھو گئی. سو اس کے ہوتے ہوئے جو ہے سزا سے بچنا جو ہے وہ بہت بہت مشکل تھا. اس کو بڑے ہی مہارت سے کائیاں انداز میں اس کو لڑنا چاہیے تھا. اعظم خان صاحب کی اس گواہی کو ہم کیا کہیں؟ کون سی گواہی کہیں گے؟ وعدہ معاف گواہی ٹائپ ہی ہے اور کیا. وعدہ معاف بڑا، کیونکہ آپ کالم لکھتے ہیں نا اردو میں. ایک زمانے میں پانی نہیں ٹھہر. وعدہ معاف گواہ کی سیاسی تاریخ پہ ذرا نظر ڈالیں. وہ تو بے وقت سا نہیں ہوتا کبھی کبھی کیا ہمیشہ ہی بے وقت رہا ہے. مسعود محمود جو ہے بے وقت تھے. ایک آدھ ریفرنس، لیکن اس کا بھی کانٹیکسٹ نہیں. مسعود محمود کیا بے وقت صاحب؟ کانٹیکسٹ بھی تو دیکھ لیں. تو یہاں بھی کانٹیکٹ اس سے ملتا جلتا ہی ہے نا 9 مئی کے بعد سے. کیا خیال ہے؟ ایسے نہ کریں نا. لیکن کیوں آپ بازد ہیں کہ تحریک انصاف 9 مئی کے بعد ایک بند گلی میں آ گئی ہے اور دیر از نو آپشن فار تحریک انصاف؟ دیر آر سو مینی آپشنز دیر ور. لیکن ابھی بھی جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ابھی سزا بھی ہو جائے یہ ٹرائل کورٹ سے، اس کے باوجود ان کے پاس 2 فورم موجود ہیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ. ان پہ یہ بہت آسانی سے کنٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آخر یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ میں اب ایسے وکلاء والے پوائنٹ بتا رہا ہوں، یعنی کہ مفت بری میں ہی ایسے ہی کہ وہ اگر یہ پوزیشن لیں کہ اگر آئین پاکستان عدنان حیدر نامی شخص کو اگر وہ وزیر اعظم منتخب ہو تو چیف ایگزیکٹو ٹھہراتا ہے، تو وہ اپنی کابینہ کا اجلاس بلا کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ پبلک انٹرسٹ میں ہے بات، کہ یہ جو ہمیں پیغام آیا ہے اس کو پبلک کیا جائے، تو اس میں کیا گناہ ہے بھائی؟ اگر کیبنٹ ہے منتخب وزیر اعظم ہی چیف ایگزیکٹو ہے اور وہ اس کی اور کابینہ کا اجتماعی فیصلہ جو ہے وہ سب پہ سپریم ہے، ہر ادارے کے لیے لازمی ہے کہ اس کو مانے، تو بھئی ہیئر دے تھاٹ کبھی امریکنز آر انٹرفیئرنگ ان آر پرابلمز، اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہمیں کرنے کا. اسٹل تحریک انصاف لیکن اس میں سوال ہوگا کہ باقی پھر یعنی کہ وزیروں کو جنہوں نے ہاں کہا وہ کیوں نہیں نال گئے؟ پھر یہ بھی کہیں گے پھر اس طرح کی بات. اب یہ کہ باقی لوگ تو بھاگ رہے ہیں
کہ جی ہم تو سو یہ کوئی بند گلی نہیں ہے خدا نخواستہ. بند گلی نہیں ہے, ابھی راستے کافی سر ایک ہیں. بات تو سمجھائیں, یہ 9 مئی کے واقعات نے کیا تحریک انصاف کی سیاست پہ پکا ہی ڈنٹ ڈال دیا؟ there is no chance. سر نقصان پہنچایا ہے, شدید نقصان. دیکھو بات وہ تو ذوالفقار بھی بنی تھی, الذوالفقار بعد میں بنی تھی. سنیے انہوں ہوا نے کیا. ایکٹ کیا دیٹ بابو سیم لائک سنو تو صحیح. 9 میں مئی. یار پہلے اب یا تو پوری تاریخ میں نہ جایا کرو, اب ہم دیکھنے والوں کو کیا پورا لے کر جائیں. بھائی صاحب بڑی مشکلوں سے چمن میں دیداور پیدا ہوتا ہے کہ 81 میں بیگم نصرت بھٹو جن کے شوہر پھانسی لگے ہیں, اور اصغر خان جو کہتے تھے میں کوہالہ کے پل پر پھانسی لگاؤں گا, بیٹھتے ہیں, یکسو ہو جاتے ہیں. MRD موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی. جیسے ہی اس کے قیام کا اعلان ہوتا ہے تو کراچی سے ایک جہاز اغوا ہو جاتا ہے, جس کو ٹیبو نام کے ایک صاحب نے اغوا کیا. وہ ایک اس میں کو میجر صاحب تھے, ان کو ٹھک کر کے تو ٹارمک پہ بھی پھینک دیتے ہیں. اس اغوا سے آج تک دنیا کی کسی عدالت میں ثابت نہیں ہوا بابو جی کہ میر مرتضی بھٹو کا کچھ لینا دینا تھا. جب وہ ہو گیا, وہ کابل اتر گئے, تو وہ لپک کے شہادت کی طرف بڑھے, انہوں نے یوں کر کے اس کو اون کر لیا. Oh my God. ایکچوئل سٹوری تو یہ ہے الذوالفقار کی. اس کے بعد پھر چل سو چل کے اب وہ بن گئی ہے تو بن گئی ہے. بیوی جو ہیں جیسے ہی یہاں سے پاکستان سے گئی ہیں غالباً لیٹ 81 میں, تو ان کا پہلا آبجیکٹو یہ رہا کہ انہوں نے پوری کوشش اور کاوش سے اپنے بھائی, دونوں بھائیوں کو پرسویٹ کر کے کابل سے پل آؤٹ کر کے کہا کہ پیرس جا کے بیٹھو. الذوالفقار سے ڈس انگیج کیا. سر اسی طرح کیا نا سب. اچھا اب اگر میر مرتضی بھٹو اس نے واقعتاً پلان کیا ہوتا یہ ہائی جیکنگ اوریجنلی, تو ڈو یو تھنک کہ فرانس انہیں پناہ دیتا؟ نو. بھائی ان کا جو ایک ہائی جیکر پلان کرنے والے کو بڑی محبت, ٹھیک ہے جی بھٹو صاحب یہ وہ, اس وقت دستان کی حکومت تھی, جو کلوز دوست بھی تھے, یہ لمیٹیشن ہو جاتی ہے نا کہ نہیں کر پائے. اس کے باوجود دیکھیے کہ ریزسٹنس رہی کہ مثلا دیگر ممالک جو ہیں وہ ویزا دینے میں میر مرتضی کو دے وڈ ٹیک ہیزیٹیٹ کرتے تھے. ہیزیٹیٹ کرتے.